When Allah wants you to get something, to achieve something, or to give you something, nobody can stop it. Even if the whole world. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتح مبینہ۔ اسلامی تاریخ میں کئی ایسے لمحات آئے جہاں بڑے بڑے فیصلے ہوئے، اور کچھ تو ایسے فیصلے ہوئے جو کہ تاریخ میں حیران کن تھے۔ ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے ہٹا کر حضرت عبیدہ بن جرح کو ان کی جگہ پر مقرر کرنا تھا۔ یہ ایک ایسے لیڈر تھے، حضرت خالد بن ولید ایک ایسے کمانڈر تھے جنہوں نے اسلامی فتوحات کے اندر نمایاں کردار سر انجام دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے لیڈر تھے، ایک ایسے کمانڈر تھے جن کے بارے میں کوئی دو آراء نہیں تھے، بلکہ اگر جس کو حقیقت میں شیر کہا جائے انسانی شکل میں تو یہ کہنا کوئی غلط بات نہیں تھی، بلکہ ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ اور تو معاشرے میں ایک بات بڑی عام مشہور ہو چکی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں بھی چلے جائیں تو اس جنگ میں فتح پکی ہے، اس جنگ میں کامیابی پکی ہے، اس جنگ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ اس جنگ میں خالد بن ولید ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ لوگوں نے یہ کیا بات مشہور کر دی ہے کہ جنگ میں خالد بن ولید کا ہونا ضروری ہے، اگر خالد بن ولید نہ ہوں گے تو معاذ اللہ پتہ نہیں کہیں ہم جنگ ہار جائیں گے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑا عجیب سمجھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ فوراً سپہ سالاری کے عہدے سے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا جائے، اور ان کی جگہ پر حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو، جو کہ ان کی جگہ پہ یہ نہیں تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح جو تھے کہ وہ اس قابل نہیں تھے، بلکہ وہ بھی بڑے خوبصورت، بڑے بہادر، بڑے نرم مزاج شخصیت تھے، وہ بھی ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مجھے اس عہدے سے معزول کر دیا گیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس عہدے کو خوش دلی کے ساتھ معزولی کو قبول کرتے ہوئے ایک عام سپاہی کی طرح جنگوں میں شرکت کرنا شروع کر دیا۔ تو اس بات پہ ہمیں کیا ایک خوبصورت درس ملتا ہے کہ خالد بن ولید کو نہ تو سپہ سالاری کا لالچ تھا، اور نہ انہوں نے اس بات کو برا سمجھا کہ مجھے اس عہدے سے ہٹا دیا گیا جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، بلکہ خالد بن ولید نے لوگوں کو اس بات کا سبق دیا کہ انسان کو جو بھی ترقی ملتی ہے، جو بھی کامیابی ملتی ہے، وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو کر ملتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے بھی جو حضرت خالد بن ولید کو اس عہدے سے معزول فرمایا، تو اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا تھا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید نہ بھی ہوں گے تو ہمیں جو کامیابی ملتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر نہ ہو تو ہم کہیں پہ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بات کو اجاگر کرنا تھا۔ قربان جائے صحابہ پر جنہوں نے ہماری کہاں کہاں پر رہنمائی نہیں کی، دور اندیشی تک اگر کوئی خدشہ بھی ہمارے ذہن میں آ جائے تو اس کو بھی ختم کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور لوگوں کو تاریخ میں بتا دیا کہ لوگوں اس بات کو ذہن میں رکھو، اگر خالد کے ہوتے ہوئے جنگ میں اگر اللہ ہمیں کامیابی دیتا ہے تو خالد نہیں بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازیں گے، اگر شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہوں گے۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے، جو قوم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتی ہے وہ ہمیشہ رسوا ہی رہتی ہے، وہ کبھی بھی کامیابیوں کی منزل نہیں طے کر سکتی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آج تاریخ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس لیے وہ دور اندھیروں میں گھوم رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھامے رکھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرح ایمان کو اپنے دل میں اجاگر کر رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر مکمل اور اکمل جامع طریقے کے ساتھ
عمل کیا جائے۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔